السلام علیکم، ویلکم ٹو 360 اسٹوریز آفیشیل یوٹیوب چینل۔ جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ پلیز کر لیجئے۔ اب نہیں، پارٹ 4۔ گھر آ کے اس نے دروازہ بند کیا تھا۔ وہ آواز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں کیا کروں؟ کسے بتاؤں؟ نہیں نہیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ ہاں، میں نے کچھ نہیں سنا، بس میں تو اپنے مسئلے کو لے کر بہت پریشان ہوں۔ سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں، اوپر سے یہ نیا مسئلہ۔ حریم سو جاؤ، صبح جانا بھی تو ہے تو نے کالج۔ آ رہی ہوں اماں۔ صبح ناشتے پر سارے ہی موجود تھے۔ حریم کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ رمشا اور سعد کو اماں تیار کر رہی تھی اور ابا ہمیشہ کی طرح موبائل پہ لگے ہوئے تھے۔ اسے آج تک یہی سمجھ نہیں آئی تھی کہ ابا کام کیا کرتے ہیں۔ ابا نے اور چچا نے کاروبار شروع کیا تھا، دادا کی زمین بیچ کے، اور وہ کاروبار بہت اچھا چلا تھا۔ تبھی دونوں بھائیوں نے اپنے مکان بنا لیے تھے۔ چچا نے تو اس کے بعد بھی بہت پیسہ کمایا اور گھر پر لگایا تھا۔ البتہ ابا نے اس کے بعد نہ گھر پیسہ دیا تھا نہ ہی گھر پہ لگایا تھا، لیکن خود پہ خوب پیسے اڑائے تھے۔ ایک گاڑی لے رکھی تھی ابا کے ساتھ۔ اگر ان کی اولاد اور بیوی کھڑی ہو جاتی تو ان کی فیملی کم اور نوکر زیادہ لگتے تھے، تبھی وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کہیں نہیں جاتے تھے۔ آپ ہی ناشتہ دے دیں، اسکول سے دیر ہو رہی ہے۔ اچھا میری جان، تم چلو، میں لے کر آتی ہوں۔ اس نے سعد کا ماتھا چوما تھا۔ اسے اپنی ماں اور بہن بھائی بہت عزیز تھے، جن کے لیے وہ بہت کچھ کرنا چاہتی تھی اور اسے جلد کرنا بھی تھا۔ یہ لے ناشتہ۔ سعد، رمشا آ جاؤ، بس لڑو نہیں آپی، یہ سعد مجھے ہمیشہ مارتا ہے۔ رمشا اس کے پہلو میں بیٹھ گئی تھی۔ نہیں آپی، یہ رمشی مجھے مارتی ہے۔ سعد، بری بات بہن ہے، اور چپ کر جاؤ، سویرے سویرے چک چک لگا رکھی ہے۔ اپنی چچی کے بچوں کو دیکھا ہے، کتنے تمیزدار بچے ہیں۔ یہ سب تیری گندی تربیت ہے رحیلہ، تمیز نہ سکھا سکی تو انہیں۔ ابا، اس میں اماں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ چچی کے بچوں کو چچا بھی وقت دیتے ہیں۔ بکواس کرتی ہے میرے آگے، بغیرت نہ ہو تو۔ تم جیسی گندی اولاد کو تو منہ بھی نہ لگاؤں میں۔ یہ سب تیرا قصور ہے، تو ہی بغیرت ہے، اس لیے تیری اولاد بھی گندی ہے۔ دفع ہو جاؤ، تم سب مر جاؤ، میں جا رہا ہوں۔ رک رفیق، ناشتہ کر لے، بچے ہیں یہ، میں سمجھاؤں گی انہیں۔ رک جا، جانے دے اماں، باہر جا کے کھا لیں گے، آپ ناشتہ کریں۔ میں مر جاؤں، تم سب خوش ہو جاؤ گے۔ کتنی بار سمجھایا ہے تجھے، پر نہیں، تو نے بھی قسم کھائی ہوئی ہے ماں کو ذلیل کروانے کی۔ جاؤ، اسکول کالج سب میری جان چھوڑ دو۔ ہر 2 دن بعد یہی کچھ ہوتا ہے، کبھی ناشتے پر اور کبھی کھانے پر۔ خیر، حریم بھی کچھ کہے بغیر سعد اور رمشا کو لے کر نکل آئی تھی۔ انہیں چھوڑنے کے بعد وہ بھی کالج آ گئی تھی۔ آج اسے علیشا کو کچھ بتانا بھی تھا۔ کلاس سے فری ہونے کے بعد وہ دونوں کیفے آ گئے تھے۔ علیشا یار، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں کرو۔ وہ علیشا، میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ شیروز ایک بات کی بار بار ضد کر رہے ہیں۔ ہاں بتایا تھا، تو پھر میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ تم ایسا کچھ نہیں کرنے والی۔ ہاں یار، منع تو کیا تھا، پر جب میں کل ملی تو کیا حریم، کیا تم نے مان لی اس کی بات؟ حریم، میں کیا پوچھ رہی ہوں یار۔ ہاں علیشا، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہمیں 1 سال ہو گیا ہے ساتھ۔ شیروز مجھے بہت چاہتے ہیں۔ اف حریم، تم کیسے کر سکتی ہو یار ایسا؟ اتنا چاہتا ہے تو جو میں نے تمہیں کہا ہے وہ ویسا کیوں نہیں کرتا؟ یار وہ بھی کریں گے، وہ بس تھوڑا سیٹ ہو جائیں۔ حریم، کیا سیٹ ہونا ہے؟ گاڑی، پیسہ، سب کچھ تو ہے اس کے پاس۔ نہیں علیشا، ان کی بہنیں ہیں، ان کی بھی تو ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں۔ ٹھیک ہے حریم، پر تم بھی کسی کی بیٹی ہو، اسے یہ بھی سوچنا چاہیے۔ مجھے شدید غصہ آ رہا ہے تمہاری اس بے وقوفی پہ، بس اب کچھ غلط نہ ہو۔ چلو اب کلاس لے لیں، پھر آج مجھے گھر بھی جلدی پہنچنا ہے۔ وہ میں نے بھی تمہیں کچھ بتانا تھا، مجھے آج دیکھنے آ رہے ہیں۔ کیا سچی؟
کون ہے وہ؟ یار بابا کے دوست ہیں کوئی، تمہیں تو پتا ہے بابا کا فرینڈ سرکل کتنا بڑا ہے۔ اللہ پاک تمہارے نصیب اچھے کرے۔ علیشا تم ڈھیروں خوشیاں دیکھو۔ آمین، اور تم بھی ڈھیروں خوشیاں دیکھو۔ اب بہت سنبھل کے چلنا ہے تمہیں حریم، پلیز اب کوئی مزید بیوقوفی مت کرنا، ٹھیک ہے؟ تم پریشان نہ ہو۔ گھر آ کے اس کا دل بہت ہلکا ہو گیا تھا۔ کوئی تو تھا جو اس کے دل کا حال جانتا تھا۔ نہ ابا گھر آئے تھے نہ ہی اماں، وہ اکیلی جاگ کے دونوں کا انتظار کر رہی تھی۔ آج تو دادی بھی نہیں آئی تھی، اور چچی وہ تو اسے بہت منحوس لگنے لگی تھی۔ اچانک فون کی رنگ ٹون بجی تھی۔ شیروز کالنگ موبائل اسکرین پر نمودار ہوا تھا۔ اس نے فوراً فون ریسیو کر لیا تھا۔ ہیلو مائی لو، شیروز کی آواز آئی تھی۔ یہ الفاظ اسے ہمیشہ سکون دیتے تھے۔ جی جناب، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں۔ آج یاد ہی نہیں کیا میری شہزادی نے مجھے؟ نہیں ایسا نہیں ہے، بس گھر میں مصروف تھی۔ اماں نے کام شروع کر دیا ہے نہ، تو گھر کا کام سارا میں دیکھ رہی ہوں۔ میں صدقے جاؤں، میری ننھی جان کو اتنا کام کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک بار تمہیں اپنے گھر لے آؤں، رانیوں کی طرح رکھوں گا۔ اچھا سنو میری جان، کل ملیں؟ شیروز ابھی تو ملے تھے ہم۔ اچھا اب تم ہمارے ملنے کا بھی حساب رکھو گی؟ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ، میں ایسا کیوں کروں گی؟ یہ ہوئی نا بات، اب کل پیارا سا تیار ہو کے آنا، کچھ اسپیشل سرپرائز ہے تمہارے لیے۔ اچھا ابھی بتائیں نا کیا سرپرائز ہے؟ نہیں کل بتاؤں گا۔ چلیں ٹھیک ہے، ابھی باہر کوئی آیا ہے، میں فون رکھتی ہوں۔ اوکے بائے، لو یو، لو یو ٹو، بائے۔ آج اماں صبح ہی کوٹھی چلی گئی تھیں۔ آج کوئی بڑی دعوت تھی، خوب کام تھا کھانا پکانے کا۔ ابا 2 دن سے گھر آئے نہیں تھے۔ رمشا اور سعد کو وہ پنکھی خالہ کے گھر چھوڑ آئی تھیں۔ آج اسے شیروز کے ساتھ ڈھیر سارا وقت گزارنا تھا۔ اماں کو کہہ دیا تھا اس نے کہ آج اسے علیشا کے گھر جانا ہے۔ کالج سے واپسی پر اماں کو کون سا پتہ لگنا تھا، وہ کون سا علیشا سے کبھی ملی تھی۔ ہائے جلدی سے تیار ہو جاؤ، لیٹ ہی نہ ہو جائیں۔ گھر سے نکل کر تیز قدموں سے راستہ طے کر کے بس وہ جلدی سے شیروز کے پاس پہنچنا چاہتی تھی، اور وہ بالآخر پہنچ گئی تھی۔ اس کے انتظار میں گاڑی پہلے سے وہیں کھڑی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ کوئی تو تھا جو اس کا بے انتظار کرتا ہے، یہ احساس ہی مکمل کر دیتا تھا۔ شیروز نے ہمیشہ کی طرح اسے نظر بھر کے دیکھا تھا۔ حریم یار چادر تو اتارو یار۔ نہیں ابھی نہیں، پارک پہنچ کر اتاروں گی۔ پارک نہیں، آج ہم کہیں اور جا رہے ہیں۔ کہاں؟ حریم نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ بس ہے ایک جگہ جہاں صرف میں اور تم ہوں گے۔ پر شیروز، پر کیا؟ جہاں میں لے جاؤں گا تم نہیں جاؤ گی؟ جاؤں گی، مجھے آپ پہ پورا یقین ہے۔ آپ مجھے کبھی کسی غلط جگہ نہیں لے کے جا سکتے۔ شیروز نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ پھر کافی ٹائم گزرنے کے بعد گاڑی کسی گھر کے آگے رکی تھی۔ علاقہ بہت زیادہ سنسان تھا۔ شیروز نے کسی کو کال ملائی تھی۔ ہاں ہم پہنچ گئے ہیں، دروازہ کھولو۔